لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا رب العرش مالک الملک وحدہ لا شریک احکم الحاکمین اور رب العالمین کے لیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، باقی رہے گی صرف اسی اللہ کی ذات. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہی باقی رہے گا اور باقی ساری کائنات فانی ہے، رفتہ رفتہ زوال پذیر ہے. اور بے شمار درود و سلام کے پھول نشاور ہوں احمد مصطفیٰ سرور کائنات محسن انسانیت رسول رحمت امام الثقلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وسلم پر کہ جن کے آنے کی بشارت ہر کنکر اور پتھر نے دی، جس نبی کے آنے کا شبہ سماچار درختوں اور پہاڑوں نے دیا، اور جس رسول کے آنے کی بشارت دنیا کے ہر مذہب اور ہر دھرم کی دھارمک پستکوں اور دھارمک گرنتھوں نے دیا. میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، اس نبی کے آنے کی بشارت کنکریوں نے اور پتھروں نے دی. اگر کسی کو اس بات پر شک ہو تو وہ احادیث کے اندر کتاب المعجزات پڑھ ڈالے. ایک بار ابو جہل نے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور مٹھی میں بند کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مٹھی میں کیا ہے، اگر یہ تم بتا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو جہل، تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر وہ چیز بھی میرے نبی ہونے کی گواہی دے دے تو اسلام لائے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل، تو اس مٹھی کو اپنے کانوں تک لے جا اور دیکھ تیرے مٹھی کی کنکریاں، دیکھیے بتا بھی رہے ہیں، تیرے مٹھی کی ہاتھ کی کنکریاں خود بتائیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بھائی دھیرے دھیرے، یہاں سے ڈسٹرب نہیں، دھیرے دھیرے کام کیجیے۔ ابو جہل نے وہ ہاتھ اٹھایا جس میں کنکریاں تھی، وہ مٹھی اپنے کان تک لے گیا۔ ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دلائل النبوہ کا مصنف لکھتا ہے ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے ان مٹھی کی کنکریوں کو زمین پر پھینک دیا اور کہا ھذا سحر مبین، اے محمد یہ تیرا کھلا ہوا جادو ہے، نہیں مانوں گا، ہے نا؟ لومڑی کو جب انگور نہیں ملتے ہیں تو کہتی ہے کھٹے ہیں۔ وہ پوزیشن آج ہماری بھی ہے۔ ابھی کہہ رہا تھا ایمان لائیں گے، اور اب فوراً ان کنکریوں کو پھینک کے کہتا ہے کہ محمد ھذا سحرک مبین، یہ تیرا کھلا ہوا جادو ہے، نہیں مانتا۔ ہوتا ہے نا؟ تو اس نبی کے آنے کی بشارت کنکریوں نے دی، درختوں نے، درختوں کی ڈالیوں نے اور درختوں کی پتیوں نے جھک جھک کر بتایا کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں۔ یقین نہیں آتا تو اٹھاؤ واقعہ کہ آپ کی عمر 12 سال، اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 سال 2-4 مہینہ، آپ اپنے چچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ پہلی بار ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے نکلے، اور چچا ابو طالب آپ کو لے کے جا رہے تھے۔ چلو 12 سال کا بھتیجا ہے، پیدا ہوا تو باپ کا انتقال 2 مہینے پہلے ہو چکا ہے، 6 سال کا ہوا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، 8 سال کا میرا بھتیجا ہوا تو دادا بھی چلے گئے، چلیے میں پرورش کرتا ہوں۔ 12 سال نہیں، میں بھی چلوں گا، چچا آپ کے ساتھ تجارت کرنے، بزنس کرنے لے کے چلے۔ تو راستے میں ایک گرجا ملا، گرجا جس میں عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں، اس میں ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اس راہب کا نام بعض اسرائیلی روایات کے اندر جرجیس بتایا جاتا ہے۔ وہ جرجیس نام کا بحیرہ راہب کبھی بھی گرجا سے نہیں نکلتا، اسی میں عبادت کرتے رہتا۔ لیکن ابو طالب نے جو لوگ جا رہے تھے ان کے ساتھ کچھ تھکان محسوس کی، اور تھکان کو دور کرنے کے لیے راستے میں خیمہ ڈال دیا، ایک پڑاؤ ڈالا کہ یہاں تھوڑا سا سستا لیں۔ ستو وغیرہ لے کے جاتے تھے، اسی کو گھول کے کھانا شروع کیا۔ وہ عیسائی کرسچن راہب بحیرہ جرجیس وہاں سے نکلا اور نکل کے کہنے لگا ادھر آؤ، آج دوپہر کا یا شام کا کھانا تم کو میرے ساتھ کھانا ہے۔ سب کی اس نے دعوت کر دی، ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا بھتیجے تم یہاں بیٹھو اس خیمے میں، ہم لوگ جاتے ہیں ذرا اس کی دعوت میں۔ یہ لوگ گئے،
بحیرہ نے کہا